أصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت وعزیز بھائیو، ابھی 19واں پارہ سورۃ النمل کے دوسرے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وقال، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے کثیر مومن بندوں پر. وورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. وقال، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہمیں، یعنی جو ہماری سلطنت اور ضرورت ہے اس کے اعتبار سے ہمیں ہر چیز عطا کی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ یقیناً یہ کھلا فضل ہے، یعنی اللہ کا کھلا فضل و کرم ہے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ، یعنی سلیمان علیہ السلام، اور وحشر لسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، ان کے لشکر کو جمع کیا جاتا تھا. من الجنی، اور لشکر کس کا تھا؟ من الجنی، جنوں کا، والانسی، انسانوں کا، یعنی انسانوں میں سے، جنوں میں سے، والطیری، پرندوں میں سے، ان کا مجموعہ ان کی لشکر کی صورت میں جمع کیا جاتا تھا. فہم یوزعون، اور انہیں روکا جاتا تھا. یعنی اس کثرت سے لشکر تھا کہ بندوبست کے لیے، جیسے آج کل کی انگلش میں ڈسپلین کے لیے، ان کو جو آگے بڑھنے والوں کو، تاکہ پیچھے ہٹنے والوں سے کہیں انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو، انہیں منظم طریقے سے انہیں روکا جاتا تھا. اس کثرت سے لشکر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جن بھی ہے، انس بھی ہے، طیر بھی ہے، پرندے بھی ہے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ نمل وادی میں آئے، نمل یعنی چوٹیوں کی وادی میں آئے، جہاں چوٹیوں کی ایک بڑی بستی تھی، جہاں کثرت سے چوٹیاں تھیں. قالت نملۃ، تو ایک چوٹی نے کہا. وہ چوٹی کون ہے؟ بتایا گیا کہ وہ چوٹیوں کی کوئی جو سردار تھی، کہ ہر ایک میں، پرندوں میں بھی، چرندوں حشرات میں بھی، یعنی ان کے سردار ہوا کرتے ہیں کہ جن کی بات مانا کرتے ہیں. کہ قالت نملۃ، تو ایک چوٹی نے کہا، جو تفاسیر کے مطابق جو ان ساری چوٹیوں کی سردار تھی،
کہ یا ایھا النمل ادخلوا، اے چوٹیو ادخلوا مساکنکم، تم اپنی اپنی رہائش گاہ میں چلے جاؤ، یعنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. ان کی رہائش گاہیں کیا ہوتی ہے؟ بلوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس نہ دے، تمہیں کچل نہ دے. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو، بے خبری میں کہیں وہ تم کو یعنی کچل نہ دے. اس لیے تم اپنے حفاظت کے لیے اپنی اپنی رہائش گاہوں اور بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، چوٹی کی آواز کو سن لیا. فتبسم ضاحکا، تو آپ ہنستے ہیں، مسکرائے، کیونکہ انبیاء کرام کا ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا ہوا کرتا ہے. تو وہ من قولها، اس چوٹی کی گفتگو سے، بات سے، فتبسم ضاحکا من قولها قال، اور انہوں نے کہا ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمت کا، ان علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہے، والا والدیہ، میرے والدین پر، ان عامل، اور اس بات کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، جسے تو قبول کرے، کہ انوان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی رحمتک برحمتک، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. تو محترم حاضرین، یہ سورہ نمل کے دوسرے رکوع کی جو جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا ہے، نصف حصہ ہے. انشاءاللہ اور مزید واقعات یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی سے متعلق اور نصف حصے میں، بلکہ اس کے بعد کے رکوع میں بھی انشاءاللہ تعالی یعنی تقریباً 2 رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو اب یہاں سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کے فرزند کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. جو اللہ نے جو خصائص، جو بزرگیاں، جو صفات، جو کمالات عطا فرمائے، اس رکوع میں ان کا ذکر کیا گیا. تو سب سے پہلے جس بات کو یعنی اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے علم. پہلے اس بات کو میں عرض کر دوں کہ اس کا ماقبل کے رکوع کی آیات سے کیا تعلق ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس سے چند آیات قبل کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ آپ کو یہ قرآن عطا کیا جاتا ہے کہ اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے، علم والا ہے، علم والی اور حکمت والی ذات کی طرف سے تمہیں علم عطا کیا جاتا ہے. تو اسی علم و حکمت سے تعلق رکھنے والا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کے ذکر کے بعد اب ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو کئی حکمت و علم سے معمور اور بھرپور ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. اس لیے یہ نسبت ہے کہ آنے والی باتوں میں انبیاء کرام کے قصوں میں حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے، ایک ربط. اور دوسرا ربط، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا گیا، فرعون نے کیسے تکبر کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کھلی نشانیوں کو، ایک نہیں دو نہیں، ایسی کھلی نشانی، ایک نشانی بھی ہوتی تو کافی تھی معجزے کے طور پر، لیکن 9 جو عظیم معجزات عطا فرمائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے باوجود بھی فرعون اور فرعونیوں نے ان کو جھٹلا دیا، باوجود ہے کہ ان کے دل یہ مانتے تھے کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہے، یقیناً یہ نبی کا معجزہ ہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ہر درمی سے، عداوت سے، بغض سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. تو یہ اس رکوع کی سے نسبت یہ ہے کہ فرعون اس کی حیثیت کیا ہے؟ صرف بادشاہت مل گئی، اتنا اس بادشاہت کے اندر یعنی وہ حد سے بڑھ گیا اور تکبر کیا، اور اس کی بادشاہت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی نہیں تھی. وہ یعنی دریا اپنی نیل کے آگے اس کی بادشاہت نہیں تھی، مصر میں وہ بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، یعنی عراق اور عجم وغیرہ کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اور علم بھی نہیں دیا گیا تھا. کوئی نہیں، فرعون کوئی یعنی مطلب کہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا کہ جو بہت بڑا علم کی وجہ سے اسے بادشاہت دی گئی، لیکن اس کے باوجود محض یہ اس کی کم ظرفی ہے، یعنی کم ظرفوں کی حالت یہی ہوا کرتی ہے، تھوڑی دولت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح فرعون تکبر کا شکار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر کے ایسی بادشاہت کس کو نہیں دی گئی. کسی کی بادشاہت انسانوں پر ہوا کرتی ہے، انسانوں ہی پر نہیں. اللہ نے اگر کوئی مان لے کہ یہ کہہ دے کہ جن میرے تابع ہے تو بھی ایک محدود جن ہوں گے، یہاں پورے کے پورے جن تابع ہیں. یہی نہیں، پرندوں پر کوئی چلا سکتا ہے اپنی حکومت کو، پرندوں پر اپنی سلطنت کو چلا سکتا ہے، ہواؤں پر کوئی اپنی سلطنت کو چلا سکتا ہے. ایسی حکومت عطا کی گئی کہ پرندوں پر بھی سلطنت ہے، ہواؤں پر بھی سلطنت ہے، چرندوں پر بھی سلطنت ہے. ایسی عظیم سلطنت کے باوجود بھی ان کی تواضع کا عالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا. یہ اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے، اور متکبرین کی حالت یہ ہوا کرتی ہے. یہ ربط ہے کہ فرعون کے واقعے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اب ارشاد ہوتا ہے کہ اب دیکھیے دنیا والوں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟
دنیا والوں کی نظر جس کا تعلق مادیت سے ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ تو یقیناً یہ نبی کا معجزہ عظمت والا ہے، پرندوں پر، چرندوں پر، ہواؤں پر تسخیر، لیکن اللہ نے ان سب پر کس کو مقدم فرمایا؟ دیکھو ساری فضیلتوں میں اگر اعلیٰ فضیلت اگر کوئی ہے تو علم ہے، اس لیے علم کا ذکر فرمایا۔ علم سے بڑھ کر کوئی فضیلت اور علم سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہے، اور یقیناً ہم نے عطا کی داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، علم۔ تو اب یہ علم ایک بات یاد رکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی فضیلت کا معیار ہی علم قرار دیا گیا۔ انسان کی فضیلت کا معیار اگر علم سے بڑھ کر کوئی افضل چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے علاوہ کسی اور چیز سے ثابت کرتا، لیکن قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ثابت کس بات کے ذریعے سے کیا؟ تسبیح کے ذریعے سے نہیں، تحلیل کے ذریعے سے نہیں، کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں، بلکہ تسبیح و تحلیل میں اس وقت جب کی فضیلت کو ثابت کیا جا رہا ہے، کون بڑے ہوئے تھے؟ عبادت میں کون بڑے ہوئے تھے؟ فرشتے، کیونکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکو کو بنایا گیا، ابھی روح پھونکی گئی، ابھی انہیں عبادت کا موقع نہیں ملا، تو اب یقیناً عبادت کے اعتبار سے بظاہر بڑے ہوئے کون ہیں؟ فرشتے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اب یقیناً علم اللہ کے پاس وہ معتبر ہے جس میں عمل بھی ہو، کیونکہ علم حقیقت میں اسی کو کہا جاتا ہے جو عمل پر ابھارے۔ علم تو ہو عمل نہ ہو تو حقیقت میں علم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہوں گا تو گویا علم ہی نہیں۔ یہ بات اس علم کی ہے کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے، وہ بات اس علم کی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اس علم کی فضیلت کا عالم یہ ہے۔ یقیناً ساری عبادتوں میں افضل کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ کیوں؟ نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، نماز کے اندر تسبیح بھی ہے، نماز کے اندر تحلیل بھی ہے، اللہ کی مختلف انداز سے ثنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بھی فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خطاب کر کے، اے ابو ذر، تمہارا کہیں جا کر ایک آیت کو سیکھنا یا سکھانا، کیونکہ اگر تعلیمہ پڑھ لیں گے تو سیکھنا، فتوعلمہ اگر پڑھ لیں گے ابن ماجہ کی روایت کے اعتبار سے سکھانا، ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 100 رکعت، 100 رکعت ہم جذبہ بھی جب آ جاتا ہے تو نوافل کا کتنا پڑھتے ہیں؟ 20 30 40 50 اتنی پڑھیں گے نا، لیکن 100 رکعت بہت کم موقع ملتا ہے۔ اللہ والے تھے 400 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جو بڑے سے بڑے عابدین و زاہدین بہت کم گنے چنے اللہ کے بندے ہوں گے جو اتنی رکعتیں پڑھتی ہیں۔ 100 رکعت کتنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں تفسیر اور تعلیم وغیرہ حاصل کرتا ہے 100 رکعت، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، یہ ایک آیت کا سیکھنا ہے۔ اب جب کئی آیات سیکھیں گے تو اس کی فضیلت آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک علم کا چیپٹر سیکھ لینا، کیونکہ ایک آیت میں تو پورے کے پورے علم کا پورا چیپٹر نہیں آ جاتا، علم کا ایک باب سیکھ لینا، حدیث کے الفاظ ہے وہ علم کا باب کا اس وقت جاری ہو یا نہ جاری ہو، اس پر عمل ہوتا ہو یا نہ ہو، جسے باندھی غلام کا دورہ نہیں ہے، اس کے احکام بھی شریعت کی روشنی میں جو قرآن و حدیث سے بیان کیے گئے اس کا سیکھنا اے ابو ذر 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ 1000 رکعت پڑھنے سے افضل۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان علوم دینیہ کی اتنی بڑی فضیلت کیوں بیان کی گئی کہ جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہی ایسی عبادت ہے کہ ہم ہزاروں نوافل بھی پڑھ لیں تو ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو علم اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا جب علم اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ افضل ہے تو یقیناً جس کا علم کا معیار بڑھتا جائے گا اتنا افضل۔ تو انبیاء کرام میں سب سے افضل، ساری کائنات میں افضل کون ہے؟ انبیاء کرام۔ تو یقیناً انبیاء کرام کا علم بھی سب سے اعلیٰ وارفع۔ ہمارا علم تو صرف وہاں تک محدود ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جو عقل سے سمجھا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کا علم یہ ہے کہ جہاں ہمارے آنکھیں عاجز آ جاتی ہے، جہاں ہماری عقل عاجز آ جاتی ہے، وہاں کا بھی علم اللہ نے عطا فرماتا ہے، جسے غیب کا علم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں کا بھی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا؟ کذالک نوری ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کو، بیٹھے ہوئے اپنی جگہ میں آسمان کی بادشاہت کو بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کی بادشاہت کو دیکھ رہے ہیں، لیکون من الموقنین، تاکہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ ہمارا علم علم الیقین کے درجے میں ہے، ان یعنی آسمان کے بارے میں، عرش کے بارے میں، فرش کے بارے میں ہمارا علم علم الیقین، یعنی یقین کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں۔ ان کا علم عین الیقین کی بنیاد پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم صرف سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ان چیزوں کو۔
تو یہ عین یقین، جنت دیکھتے ہیں، دوزخ دیکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کسوف یعنی نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ہی جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. دیکھ لیجیے بخاری مسلم وغیرہ کی روایت، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. فرمایا کہ آگے اس لیے بڑھا کہ میں نے جنت کے خوشوں کو لٹکتا ہوا دیکھا، میں نے چاہا کہ اس کے خوشے میں نکال کر تمہیں دے دوں تو نہیں، لیکن اس کا میں نے ارادہ ترک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کے ایمان کی بڑی فضیلت ہے، غیب کی ایمان کی بڑی فضیلت ہے کہ تم نہ دیکھ کر نہ اسے ایمان لا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب نے ترک کر دیا. ورنہ چاہے تو اللہ کے حبیب کو اتنا اختیار دیا گیا نماز ہی میں انگور توڑ کر اپنے صحابہ کو دے دے، تو اس کا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اللہ کے عذاب سے پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، دوزخ کو دیکھا کہ جو بھڑک رہی ہے اس لیے میں نماز میں پیچھے ہٹ گیا. یہ ہے کس کا علم؟ انبیاء کرام کا علم. تو یہ ہے. اب آئیے جب معلوم ہو گیا کہ فضیلت انسان کو جو دی گئی علم، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جو انسان کی اصل ہے، بشر کی اصل کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ساری کائنات کی اصل کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی اصل کائنات رحمت اللہ علیہ خاتم النبی علیہ التسلیم. اصل انسان بشریت کی اصل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی فضیلت کسے ثابت کی گئی؟ علم سے. اور ابھی آگے بڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن لیا. اور آگے بڑھیے کہ اب جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. ایک روایت میں آتا ہے شیخ الاسلام عارف اللہ مولانا حافظ محمد امراء اللہ شاہ حضرت جنگ علیہ رحمہ بانی جامع نظامیہ اپنی معرکۃ العارہ تصنیف مقاصد الاسلام کے ایک حصے میں علم کے بارے میں 40 احادیث انہوں نے نقل فرمایا. اس میں سے اس روایت کو بھی نقل فرمایا. کیّر سلیمان بین المال والملک والعلم. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو ملک اختیار کیجیے، اب ہم چاہے تو آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو بادشاہ دے دیں گے، والمال تو حد درجہ دولت، کسی کو ایسا مال نہیں ملا، اگر ایسا مال چاہتے ہیں تو ہم دے دیں گے. والعلم یا ہم تمہیں علم دیں گے. 3 باتوں کا اختیار دیا، کسی ایک کو اختیار کرو. یا تو علم ہوا تو علم ہوگا تو جب علم مطلب ہے کہ مال اگر ملیں گا تو کوئی دوسری چیز نہیں ملیں گی، اگر ملک ملیں گا تو کوئی اور دوسری چیز نہیں ملے گی. تو اختیار کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو 3 میں سے ایک کو اختیار کیا یعنی کر لو. تو روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا. علم کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملک و مال بھی عطا فرمایا. اگر ملک کو اختیار کرتے تو علم یعنی مطلب ہے کہ مال اس درجے نہیں ملتا. اگر مال کو اختیار کرتے مال تو ہوتا لیکن بادشاہت نہیں ملتی، علم نہیں ملتا. یہ فضیلت ہے. اب آئیے ساری کائنات میں سارے انبیاء میں سب سے بڑھ کر اللہ نے یعنی کس کو فضیلت عطا فرمائی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ابھی سن چکے آپ، علم. تو یقیناً آپ کا علم اتنا ہوگا کہ کائنات میں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو ایسا علم عطا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ علم کیا ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے اس علم کی کیا حد ہے. یوں تو احادیث کریمہ بھرے پڑے ہیں، لیکن اگر یہ سارے کے سارے احادیث نہ ہوتے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہی کافی ہو جاتی. سورۃ النساء 5 پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں یعنی درس تفسیر میں عرض کر چکا، انسان کی جاننے کی حد ہوتی ہے. اب کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں جانتا ہوں، میں تفسیر میں اتنا جانتا ہوں، حدیث میں اتنا جانتا ہوں، فلاں جانتا ہوں. انسان کی نہ جاننے کی حد نہیں ہوتی. اگر مجھ سے کہہ دیا جائے آپ کیا نہیں جانتے، میں کتاب بھی لکھ دوں تو دوسرے دن ایک طالب کھڑا ہو جائے گا آپ یہ بھی نہیں جانتے، اس کا آپ تذکرہ نہیں کیے، آپ یہ بھی نہیں جانتے. اتنے علوم ہیں آج کل جدید سائنس وغیرہ وغیرہ. میں مشہور علم لکھوں گا، باٹنی نہیں جانتا، زالوجی نہیں جانتا، سائنس نہیں جانتا، یہ لکھوں گا. لکھتے آخر میں جب کتاب تیار ہو جائے گی کئی لوگ کہیں گے کہ آپ کی یہ کتاب ناقص ہے، آپ فلاں بھی نہیں جانتے، آپ فلاں نہیں جانتے. میں یہ بھی نہیں جانتا میں کیا نہیں جانتا. میرے جاننے کی حد ہے، میں اتنا جانتا ہوں، یہ جانتا ادب میں اتنا جانتا ہوں، قدیم جانتا ہوں کہ جدید جانتا ہوں. تفسیر میں بھی کہ ایک حد ہوں گی میری، کہ تفسیر کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے جانتا ہوں. ایک تصویر یہ ہے کہ جو روایات کی روشنی میں جو تفسیر جانتا ہوں، درایت کی روشنی میں جانتا ہوں، صوفیانہ انداز سے جو تفاصیل لکھی جانتا ہوں، اس کی ایک حد ہوں گی. کتنا جانتا ہوں. حدیث جانتا ہوں تو کتنی جانتا ہوں، کتنی کتابیں پڑھا ہوں یہ جانتا ہوں. پھر حدیث کے اندر سارے علوم کی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علم الرجال جرح تعدیل وغیرہ جو بھی جانتا ہوں ناقص جانتا ہوں، تھوڑا جانتا ہوں وہ بھی ناقص جانتا ہوں. تو جاننے کی ایک حد ہے، نہ جاننے کی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ جاننا، معلم تکن تعلم، واٹ ایور یو ڈو ناٹ نو، واٹ ایور یو ڈو ناٹ نو، یو ڈونٹ نو. جو کچھ آپ نہیں جانتے، معلم جو کچھ آپ نہیں جانتے، اللہ فرما رہا ہے کہ علمہ کا اس نے آپ کو
وہ علم عطا فرما دیا. اب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نبی یہ نہیں جانتے, یہ ٹھیک ہے نہیں جانتے نا, تو اللہ کیا فرما رہا ہے, جو آپ نہیں جانتے ہم دیا. ارے اللہ دے رہا ہے, آخر تو کیوں ڈر رہا ہے نبی کے علم سے؟ آخر تو نبی کے علم کے اندر مطلب یہ کہ کمی کیوں نہیں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تو اتنی وسعت دے دیا. اور یہ علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے, اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. اور آگے چل کر اسی جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں, اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو یہ عظیم فضیلت عطا فرمائی, کیا فرمایا, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ نے جو خصائص عطا فرمایا یہ کھلا فضل ہے. یہاں کھلا فرمایا کیونکہ پرندے مسخر ہو جانا, علم عطا کر اللہ تعالیٰ, نبوت, سیاست وغیرہ کہ علم عطا فرمانا. اور یہ بڑا کیوں فرمایا کہ ایسا علم عطا فرمایا کہ ہر چیز جانتے ہیں, اس لیے بڑا فرمایا اللہ تعالیٰ, عظیم فرمایا. عظیم اور کئی مرتبہ میں عرض کر چکا کہ عظیم اگر مطلب یہ کہ ایک بچہ کہہ دے ابھی SSC میں ہے, ارے یہ کیا ہے میاں, اس سے بڑھ کے اور علم ہے, اور بڑا مطلب ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کا طالب علم کہتا ہے یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کا استاد کہیں اس سے بڑھ کر ہے, اور اس سے بڑھ کر اس سے قرآن کریم کی آیت ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ, ہر علم والے پر علم والا ہے. اگر میں عظیم کہوں گا تو میری اپنی محدود علم کے دائرے میں کہوں گا, اور دوسروں کے پاس وہ عظیم نہیں ہوگا. لیکن خالق کائنات جس کو عظیم کہہ دے اس کو ناپ تو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا وہ عظیم ہے, اللہ کا فضل جو ہم نے جو علم کی فضیلت عظیم ہے, تو اللہ جس کو عظیم قرار دے دے اس کی علم کی حدوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو جو عظمت و فضیلت ملی وہ علم سے, اس علم کی عظمت و فضیلت کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. اور اگر کوئی چیز سب سے بڑھ کر ہر چیز کا شکر ادا کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر کس بات کا شکر ادا کیا جائے, اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی. وقال, ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا, تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے شکر کا عظیم کلمہ کیا ہے, آپ کتنے ہی کلمہ اپنے طرف سے کہہ لو لیکن الحمدللہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ایک الحمدللہ کے برابر ہمارے کلمات نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ یوں تو اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. یہ اس کا فضل ہے کہ ایک جملے کے اندر ہمیں مطلب اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کا اپنی حیثیت سے ہم شکر ادا کرتے ہیں, ورنہ حقیقت میں اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قبول فرما لیا, بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے جملے کو قبول فرما لیا, الحمدللہ. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. الذی فضلنا, جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ فضیلت کا لفظ آ رہا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے انسان کی, علم کا حاصل ہو جانا. الذی فضلنا, جس نے ہمیں فضیلت دی ہے, کس پر, علی کثیر من عبادہ المؤمنین, کثیر اپنے مومن بندوں پر. یہ تو بالکل بات طے ہے کہ سارے اہل ایمان سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر علم کس کا ہوا کرتا ہے, انبیاء کا. تو بالکل طے ہے. پھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے بعض مفسرین نے بہت اچھی بات یہاں ارشاد فرمائی. عبادی المومنین سے مراد یہاں انبیاء کرام ہیں. عبادی المومنین سے مراد بہت سے اس کے مومن جو اللہ کے انبیاء مقربین ہیں, ان پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. کثیر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا بہت سے ایسے علم والے ہیں جو ان سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں. حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہے مثال کے طور پر؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ کون ہے مثال کے طور پر؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ کون ہے؟ سارے کائنات پہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے. اللہ نے جن کو ساری کائنات سے کا سارا علم عطا فرمایا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کثیر لفظ فرمایا, یہ نہیں فرمایا سب پر نہیں فرما دیا. سب پر کیوں نہیں فرمایا؟ کہ ان سے بڑھ کر بھی علم رکھنے والے ہیں انبیاء کرام. جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سب سے اعلیٰ وارفع. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اب ارشاد ہوتا ہے ووارث سلیمان داؤد, سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. ووارث سلیمان داؤد, ایک وراثت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وراثت کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عمومی محاورے میں کہ کسی انتقال کے بعد انسان کسی چیز جس مال و دولت کا جانشین ہو جاتا ہے وہ وراثت. لیکن یہ وراثت نہیں ہے. ایک وراثت, ایک میراث کون سی ہوتی؟ علم کی. احادیث کریمہ سے صاف ثابت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام مال, دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے, اپنا کسی کو اپنے مال و دولت کا وارث نہیں بناتے, بلکہ وہ اگر وارث بناتے ہیں تو علم کے وارث بناتے ہیں, اور ان کی میراث مال ہے. اور اس لیے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میراث کے طور پر اس کا مال اس کے مطلب ایک قریبی لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا, بلکہ مسلمانوں کے امور کے لیے وہ وقف ہو جایا کرتا ہے. اسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا, بخاری مسلم وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے, وہ صدقہ ہے. ازواج مطہرات اس کے وارث نہیں,
اور آپ کے گھرانے کے لوگ اہل بیت اس کے وارث نہیں، ان کی میراث کیا ہے؟ ارے اس سے بڑھ کر ہے، مال تو ختم ہونے والا ہے، ارے سب سے بڑی میراث تو ان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ سے علم کی ملی۔ ان کی بڑی جو میراث ہے وہ علم کی میراث ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے وارث ہوئے؟ علم کے وارث ہوئے۔ وہ ورثہ سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ کس کی وراثت؟ کون سی میراث؟ میراث نبوت کی بھی، آپ بھی نبی تھے، آپ کے فرزند بھی نبی تھے۔ یہی نہیں، حکومت کی بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کرام، کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ، لیکن یہ خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ ورنہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ایک نبی ہوا کرتا تھا، اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ میراث علم کی بھی ہے، یہ میراث نبوت کی بھی ہے، یہ میراث یعنی مطلب یہ کہ حکومت کی بھی ہے۔ تو وہ ورثہ سلیمان داؤد۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میراث مال کی ہے تو ایک صالح مومن سے ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے بارے میں تو یعنی مطلب ہے کہ کجا معمولی وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ نبی کسی کے پر ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ جب میراث مال کی ہوتی ہے تو حضرت ان کی کیا خصوصیت تھی؟ سبھی کو ملے گی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون صالح ہے، کون فاسق ہو، کون فاجر ہے۔ میراث بغیر کسی نیکی بدی کے تقسیم کی جاتی ہے، سب میں برابر تقسیم۔ برابر سے مراد یعنی جو شریعت میں جو حصہ مقرر ہے کہ لڑکا لڑکی کا، اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ کیوں یہ نیک تھا اس لیے زیادہ دیا جائے، یہ بڑا ہے زیادہ دیا جائے، کیونکہ فاسق و فاجر کم دیا جائے۔ نہیں، میراث برابر تقسیم ہوتی ہے جو شریعت نے جو مقرر کیا ہے۔ تو اب مال کی میراث نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سن لیجئے، کہ آپ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے فرزند کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یقیناً اگر مال کی میراث ہوتی تو خصوصیت سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ علم و نبوت اور جو اللہ نے جو سیاست وغیرہ جو خصائص جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ خصوصیتیں کن کو عطا کی گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اسے سلیمان داؤد وقال، انہوں نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ منطق نطق بات کرنے سے کہ حیوانی ناطق، یعنی انسان کو حیوانی ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان میں جو حرکت کرنے والا، یعنی ہم میں حیوان میں کیا فرق ہے؟ ان کو نطق یعنی عظیم عقلی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں نہیں دی گئی، نطق کی کیفیت نہیں دی گئی، بیان کی کیفیت نہیں دی گئی، اس لیے انسان کو حیوانی ناطق کہا جاتا ہے۔ وعلمنا منطق الطیر، تو پرندوں کی بولی، پرندے جو بات کرتے ہیں ہمیں اس کا علم دیا گیا کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے ہم جان لیتے ہیں۔ یہ علمنا، یہ جمع کے جو صیغے ہے، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کثرت سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے اس قسم کا اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا۔ تو یہ اس قسم کے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جو خصوصیت عطا فرمائی، ان خصوصیت کا اظہار یہ اللہ تعالیٰ کے گویا فضل و کرم کا اظہار ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی ہمیں دی گئی۔ اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود کسی پرندے کی بولی جان سکتے ہیں؟ اتنی سائنس ترقی کر لی، پرندے کی بولی جان سکتے ہیں؟ یہ کوا کیا کہہ رہا ہے، یہ بکری کیا کہہ رہی ہے، یعنی یہ فاختہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یقیناً یعنی مطلب ہے کہ سائنس بھی عاجز ہے کہ پرندوں کی بولی کو، پرندوں کی حرکات وغیرہ کے ذریعے سے تو پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کے نیچر اور ان کی فطرت کے بارے میں پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی بولی کو آپ نہیں جان سکتے۔ نبی کا معجزہ ہے، یہاں نبی کا معجزہ ہے کہ علمنا منطق الطیر۔ اب کیسی بولی کو جانتے ہیں؟ کئی روایت آئی ہے، خاص طور پہ حضرت امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بہت سے ایسے پرندے جو بولیوں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے کہ یہ پرندہ کر یہ کہہ رہا ہے، یہ پرندہ کر یہ کہہ رہا ہے، جو اپنے بیٹھنے والے صحابہ میں جو کہا کرتے تھے، انہی میں سے ایک دو تین باتیں میں عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کبوتری آئی یا فاختہ آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو آوازیں نکالتے قالی آوازوں میں، ہمارے لیے ایسی چیز ہے کہ ناقابل فہم، لیکن آوازوں کے اندر ایک ایسی کیفیت رکھی ہے کہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہے وہ۔
بظاہر دیکھ رہے ہیں آوازیں ہیں، لیکن ان کی آوازیں خود کیا ہے؟ ان کی اپنے تخیل کی ترجمانی کرنے والے ہیں، ان کی فکر کی ترجمانی کرنے والی چیزیں ان کی بات ہے، گفتگو ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا، یہ فاختہ کہہ رہی ہے کہ تم مرنے کے لیے جیو، ویران ہونے کے لیے تعمیر کرو۔ تم لوگ مرنے کے لیے جیو، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ دنیا کے اندر کیسے غرق ہے، عبرت کے لیے وہ باتیں کہہ رہی ہے کہ ہم پر یہ پرندے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھنے والی بات کرنے والوں پر تو کتنا مذاق اڑاتے ہیں نہیں معلوم۔ تو یہ مرنے کے لیے جیو، کیا مطلب کہ ہر مرنے والے کو آخر میں، ہر جینے والے کو آخر میں کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے۔ لہٰذا یہ جینا کس لیے؟ مرنے کے لیے۔ اس لیے ایسے کام کر جاؤ جو مرنے کے بعد کام آنے والے، اشارہ ہے۔ اور کتنی بڑی عمارت بنا لو، لیکن ویرانی کے لیے، ویران کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے اولاد رہیں گی، لیکن تم جو رہ رہے ہیں، تمہارے اب جو موجودہ لوگ رہیں گے، اس سے تو یہ ویران ہو جائے گا، یہ گھر خالی ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی تعمیر کر رہے ہیں ویرانی کے لیے تعمیر کرو، ایک نہ ایک دن تو عمارت تو ختم ہو جائے گی، 50 سال 100 سال، کئی ایسی عبارتیں، بڑے بڑے بنگلے بادشاہوں کے اب کیا کھنڈر میں تبدیل ہو چکے، ویران ہو چکے، اب کوئی نہیں رہ رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد میں جیسے بے شمار اب نمونے، دنیا کے مختلف مقامات میں نمونے۔ تو یہ پرندے، یہ فاختہ کہہ رہی۔ اور ایک پرندہ آیا ایک مرتبہ، یہ ہدہد، وہ پکار رہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم اگر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اگر تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ گدھ آیا، وہ بھی پکار رہا تھا۔ آپ نے پوچھا گدھ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کتنی بھی طویل عمر ہو جائے تمہیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اس طرح مختلف پرندے جب آتے، آوازیں نکالتے، وہ پرندے جو کہتے وہ بات آپ اپنے اصحاب کو کہتے۔ اور پرندوں پر نہ صرف بولیاں، آگے چل کر نہیں بتایا گیا کہ کس طرح وہ جانوروں اور پرند پر اللہ نے کنٹرول عطا فرمایا۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے کئی ازواج تھے، آپ انتہائی غیرت مند تھے۔ اس زمانے کی روایت کے اعتبار سے آج بھی بہت سے گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، غیرت کے اعتبار سے کھڑکیاں دروازے سارے بند کر کے آپ چلے جاتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ کے ازواج گھر میں ہیں، یعنی آپ باہر تشریف لے جا چکے ہیں، ایک شخص بالکل گھر کے درمیان نمودار ہوا۔ وہ حیرانی سے کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، تم کیسے چلے آئے؟ اتنے حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کون ہیں، کیسے چلے آئے؟ فرمایا میں وہ ہوں جن کے لیے کوئی دروازہ آڑ نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ملک الموت ہے، جن کے لیے کوئی دروازہ آڑ نہیں، کوئی خلا آڑ نہیں، خواہ کتنی ہی دروازے بند کر لو، ملک الموت کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، وہ آ سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کے بعد آپ کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے جنازے کو نکالا گیا، سخت یعنی دھوپ کا وقت تھا، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ ان پر تم یعنی چھا جاؤ تاکہ یہ دھوپ کی تپش سے بچ جائے، دھوپ کی تپش سے بچ جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ پرندے اس حد درجے آگ کی ناش کو پر یعنی سایہ دیتے ہیں کہ سارا کا سارا میدان یہ بتا رہا تھا کہ اب دن نہیں ہے، رات ہو چکی ہے، دن نہیں ہے، رات ہو چکی ہے۔ یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی پرندوں پر حکومت عطا فرمائی، ایسی فرمانبرداری کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ قال یا الناس علمنا منطق الطیر۔ اب اہم بات، جب سلیمان علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے پرندے ہی نہیں، چرندے ہی نہیں، یہ تو حیوان ہے، اس میں حیات ہے، لیکن نبی کا معجزہ اس لیے ہے کہ ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکتے، نبی سمجھ رہا ہے، نبی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جماعت جس کو کہتے ہیں، لکڑیوں کی گفتگو کس نے سنا؟ نبی نے سنا۔ ستن حنانہ کی آہ فریاد، رونے کی آواز کو کس نے سنا؟ نبی نے سنا۔ اور کس نے سنا احد پہاڑ کی محبت کی کیفیت کو کس نے سنا؟ اللہ کے نبی نے سنا۔ اس لیے چرند پرند حیوانات نباتات جمادات کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے منظر کبھی نہیں دیکھا، ایک درخت آیا اور اپنے سائے میں لے لیا اور چلا گیا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں اس نبی پر سلام بھیجوں، آپ سو رہے ہیں؟ اور صحابی حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نیند کی حالت میں ایک درخت آیا، چھاؤں کر کے چلا گیا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی اس نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، اس لیے مجھ کو سلام پیش کر کے چلے گیا۔ اس لیے نبی کی آنکھیں سے ہوتی ہے، دل جاگتا ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے تو اس درخت کے سلام کو بھی سنتے ہیں، درختوں کے سلام کو۔ یہ ایسی اللہ نے یعنی یہ تمام انبیاء سے بڑھ کر یہ اعلیٰ صفات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہر چیز میں سے ہمیں حصہ دیا گیا ہے، جو اللہ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، جو اختیار ہونا چاہیے، جو اللہ نے جو بادشاہت عطا فرمائی، جو اختیار ہونا چاہیے، اللہ نے ہر چیز میں سے وہ اختیار اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ بے شمار اختیارات کے ساتھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے ان ھذا، یقیناً یہ علم کی فضیلت دیا جانا، یہ کمال دیا جانا، یہ خصائص دیا جانا، یہ معجزہ دیا جانا اللہ کے فضل و کرم ہی کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یعنی یہ کھلا، یعنی ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ کھلا فضل ہے، اللہ کا کھلا کرم ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے وحشر لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے جاتے، وحشر لسلیمان جنودہ، ان کے لشکر کو، ان کا لشکر، دنیا میں لشکر کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کو ہوا کرتا ہے، لیکن یہ لشکر دنیا سے الگ ایسا تعجب خیز لشکر تھا جس میں جن بھی ہے، من الجنی والانس، انسان بھی ہے، والطیر، پرندے بھی، اس کثرت سے ہے کہ ان کو منظم طور پر چلنے کے لیے آگے والوں کو روک دیا جاتا تھا کہ ابھی پیچھے بہت بڑی جمعیت ہے، ابھی آگے والوں کو، تاکہ وہ منظم ڈسپلن کو اختیار کر سکے، اس لیے فہم یوزعون۔ ایک اور بعض لوگوں نے اس کی بھی تفسیر بھی بیان فرمائی کہ یوزعون کے معنی تقسیم کے معنی بھی ہے، تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی وہ لشکر اس حد درجے تھا کہ جنوں کی ایک تقسیم، انسانوں کی ایک تقسیم، پرندوں کی ایک تقسیم، بلکہ جب آپ کا دربار ہوا کرتا تھا تو بتایا گیا کہ سونے کی کچھ کرسیاں ہوا کرتی تھی، چاندی کی کچھ کرسیاں ہوا کرتی تھی، اور کچھ کرسیاں عام ہوا کرتی تھی۔ سونے کی کرسیوں پر اس زمانے کے انبیاء کرام، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی انبیاء کرام بھی ہوا کرتے تھے، انبیاء کرام بیٹھا کرتے تھے، چاندی کی کرسیوں پر علماء بیٹھا کرتے تھے، اور پرندے ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے، جن ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے، ان کے پیچھے پرندے ہوا کرتے تھے، اور ان کی لشکر کی تقریباً ایک تعداد جو تفاصیل بیان کی گئی، بتایا گیا کہ ان کے لشکر کی تعداد تقریباً 100 فرسخ ہوتا ہے 300 میل، یعنی ان کے پورے لشکر کو جمع کر دیا جائے تو وہ 300 میل پر چھا جائے ان کا لشکر۔ 300 میل کے اندر بتایا گیا کہ 25 فرسخ کس کیا ہوا کرتا تھا، 25 یعنی 75 میل انسانوں کو ہوا کرتا تھا، اور 25 فرسخ جنوں کو ہوا کرتا تھا، 25 فرسخ پرندوں کا ہوا کرتا تھا، یعنی 25 فرسخ بتایا گیا کہ وحشی جانوروں کو ہوا کرتا تھا، جانور بھی آپ کو وسخ کر دی گئی۔ اس طرح تقریباً یہ اتنا عظیم لشکر تھا، یہ لشکر کو روکا جاتا تھا تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔ اور ایک دن یوں تو لشکر چلا ہی کرتا تھا، قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور ہوا کیا کرتی تھی کہ اس کا ہوا کا صبح میں چلنا 1 مہینے کا ہوا کرتا تھا۔ عام انسان جو 1 مہینے میں جو سفر طے کیا کرتا تھا، ہوا 1 مہینے میں وہاں تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور رواحُ شہر، اور جب شام میں واپس آتے تو جیسے شام میں یعنی اتنا مسافت طے کرتی تھی کہ دوسرا انسان اپنی سواریوں کے ذریعے سے 1 مہینے میں جو مسافت طے کیا کرتا تھا وہ ہوا 1 مہینے مسافت طے کیا کرتی تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق ہواؤں پر سفر فرما رہے ہیں، تخت پر سفر فرما رہے ہیں، ہوائیں لے کر چل رہی حتیٰ اذا اتوا وادی النمل، یہاں تک کہ ایک ایسی مقام پر آئے جہاں کثرت سے چوٹیوں کی وادی تھی، یعنی کثرت سے چوٹی پائے جانے کی وجہ سے وادی النمل کہا گیا کہ چوٹیاں پائی جاتی تھی، چوٹیوں کی بستی تھی۔ بتایا گیا کہ کون سا مقام ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طائف کے قریب مقام ہے، یعنی آخر میں لوگ اس کو وادی النمل بھی کہنے لگے، وہ مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ بعد نے کہا کہ یہ واقعہ ملک شام میں پیش آیا، بل کہیں بھی ہو یقینی بات ہے کہ واقعہ ضرور پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تو اس کے بعد قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا، وہ کون سی چوٹی تھی؟ بتایا گیا کہ ساری چوٹیوں کی سردار، وہ بھی بتایا گیا کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ لنگڑی تھی، اور ساری لنگڑ کر چل رہی تھی، اور سارے کے سارے چوٹیوں کی ملکہ تھی۔ اور کہنے لگی یا ہی نملو، اے پرندیوں، اے چوٹیوں، ادخلوا مساکنکم، مسکن جمع مساکن، اپنے رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل نہ دے ان کا لشکر، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو اور خبر بھی نہ ہو۔ ایک بات بتایا گیا کہ چوٹی پوری کی پوری حشرات الارض میں سب سے زیادہ قوت شامہ یعنی سونگنے والی قوت،
سب سے بڑھ کر اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ دیکھنے میں چھوٹی ذات، اس لیے کسی چھوٹے کو چھوٹا مت سمجھو، نہ معلوم کہ اس کو کیا خصوصیت عطا کی گئی، دیکھنے میں اتنی چھوٹی ہے، لیکن بڑے یعنی مطلب ہے کہ اور حشرات اللہ کیڑوں مکوڑوں کو اتنی طاقت نہیں دی گئی جو چیٹیوں کو دی گئی، اس لیے آپ کے میٹھے وغیرہ پر تیزی سے چلے آتے ہیں، کتنی بھی یعنی حفاظت سے رکھ لے کے آ جاتے ہیں، کیوں؟ قوت شامہ ان کی یعنی بہت اللہ نے تیز رکھی ہے۔ تو چنانچہ یہ 3 میل کے فاصلے پر کہہ رہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا لشکر کتنی میل کے فاصلے پر؟ 3 میل کے فاصلے پر، اس لشکر کی آواز، اس لشکر کے تم تراق کو یہ چوٹی اس کا احساس کر کے کہتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے، لہذا تم اپنی حفاظت کے لیے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اہم بات، چوٹی کیا کہہ رہی ہے سن لیجئے، چوٹی کا عقیدہ، جو عقیدہ نہیں رکھے وہ چوٹی سے بھی گیا گزرا ہے۔ چوٹی کی عقیدہ کو دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہ ہو، بے خبری میں، عمدن نہیں، بے خبری میں کہیں کچل نہ دے، انہیں یقین ہے کہ یہ نبی کے صحابہ ہے، نبی کے صحابہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ عمدن ہمیں کچل نہیں سکتے، یہ چوٹی کا عقیدہ ہے۔ افسوس اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا۔ چوٹی کے بارے میں، چوٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی کے اصحاب کبھی ظلم نہیں کرتے، یہ تو سید الانبیاء کے اصحاب ہیں، تو کیسے اہل بیت نبی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ بلکہ امت میں سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور دیکھیے کیا کہہ رہی ہے کہ وہم لا یشعرون، وہ عمدن نہیں کریں گے، وہ عمدن تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یعنی کہیں بے خبری میں کہیں کچل نہ دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے حشرات الارض، ایسے کیڑے مکوڑے جو تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں تو بلا کسی سبب ان کو نہ مارا جائے۔ ہاں جو تکلیف پہنچانے والے ان کی اجازت دی گئی، جیسے چوہے، سانپ، بچھو وغیرہ، کیونکہ موذی ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے چوہے یعنی آپ کے گھر کے سامان وغیرہ کو تباہ کر دیتے ہیں، اب یعنی سانپ اور بچھو وغیرہ تو آپ جانتے ہیں۔ اور بعض یوں تو بہت سے ایسی پرندے ہیں جن کو نہ مارا جائے، یعنی جو ضرر رسا نہیں ہے، لیکن بعض پرندے ایسے بھی ہیں جس کو اللہ کے حبیب نے خاص طور فرمایا کہ مت مارو۔ بعض یعنی مطلب ہے کہ بعض حشرات اللہ مت مارو، کیوں؟ ایک خصوصیت کی وجہ سے، ایک خصوصیت کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کہ میڈک کو مت مارو، یوں تو اور بھی چیزوں کو نہیں مارنا ہے، لیکن میڈک کی خصوصیت کیوں ہے کہ میڈک نے اس آگ کو جو سلیمان علیہ السلام پر نمرود نے جو بھڑکایا تھا، وہ دیکھا نہیں گیا، پانی لے کر منہ سے اس آگ پر ڈالتا ہے، گرچہ کہ پانی سے، اس کے میڈک کے تھوڑے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے نبی سے کتنی محبت رکھتا ہے، اس نے اپنی حیثیت کے ساتھ کوشش کرنے کی، لیکن نبی یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے نبی سے اتنی محبت۔ گرگٹ اور یہ یعنی گھر میں پھرتی ہے یعنی سپلک، کہ یہ اس کی پھونک سے ہوا بھڑکنے والی ہے، لیکن انبیاء سے قدر رکھتے ہیں یہ لوگ، انبیاء سے گرگٹ کیا کرتا ہے؟ انبیاء سے قدر رکھتا ہے، پھونکنے لگا تاکہ آگ بھڑکے، اس لیے کیا کہا گیا کہ کئی ایسے چرند پرند کو تو نہیں مارنے سے منع کیا گیا، اور گرگٹ کو مارنے کا ثواب بتایا گیا، گرگٹ ماریں گے تو اتنی نہیں کیا، ایک ماریں گے تو اتنی نہیں کیا، 2 ماریں گے تو اس سے زیادہ نہیں کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میں اسی کتاب کی روایت ذکر نہیں کر رہا ہوں، 3 ماریں گے تو اور زیادہ نہیں کیا، 3 نہیں کم نے، 1 مار میں زیادہ نہیں کیا، 2 میں تھوڑا کم ہو جائیں گے، 30 میں اور کم ہو جائیں گے، 1 میں زیادہ نہیں کیا، 1 ہی مار میں مار دو تو زیادہ نہیں کیا، 2 میں کم، 30 میں کم، تیسرے کم۔ یہ کیوں؟ کسی سانپ کو مارو یہ ثواب نہیں بتایا گیا، بچھو کو مارو یہ ثواب نہیں بتایا گیا، گرگٹ کو کیوں؟ نبی سے دشمنی کا اظہار کیا، اس کے پھونکنے سے آگ بھڑکنے والے نہیں تھی، لیکن نبی کے دشمنی کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کی نسل کو مارنے کا ثواب بیان کیا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ثواب بیان کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ گرگٹ ہے جو پھونکا تھا؟ گرگٹ تو وہ تھا، یہ تو نہیں تھے، لیکن وہ گستاخی کرنے والا ہے، یہ ایک تھا، لیکن ان سارے گستاخوں کی تائید کرنے والے ہیں، اس لیے جو ان کا حکم ہے ان کا حکم ہے۔ آج جو کہتے ہیں ارے ہم کہاں گستاخی کر رہے ہیں، ارے تم گستاخی نہیں کر رہے ہیں، جو گستاخ ہے ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہے۔ ارے ہم پوری زندگی دیکھ لو، ہماری کوئی کتاب میں گستاخی نہیں بتا سکتے، تم ہمارے ساتھ تبلیغ میں چل کے دیکھ لو، کبھی گستاخی ثابت نہیں کر سکتے، ارے تم گمراہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ یقیناً تم نے کوئی گمراہی اختیار نہیں کی ہے، لیکن جو گمراہ ہے ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، گرچہ کہ یہ گرگٹ کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ گرگٹ جو کر چکا ہے اس کی تائید کرتے ہیں، اس لیے یہ سارے گرگٹوں کو مارنے کا وہی ثواب بتایا گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو چوٹی، ایک اہم نقطہ بھی بتا دوں کہ حضرت قتادہ بہت بڑے اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ کوفے میں آئے، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ بھی بچے ہیں ابھی،
ابھی بچے ہیں ابھی، تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ایک مجمع میں تم جو چاہے مجھ سے پوچھو، کیونکہ علم کا ایسا مقام عطا فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ جن کو ایک بڑے مقام پر پہنچاتا ہے، بچپن ہی سے ادب کی کیفیت ان کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ چاہے تو آپ کھڑے کے پوچھتے تھے، نہیں آپ نے کھڑے کو نہیں پوچھا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ سلیمان علیہ السلام جس چوٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے تھے، وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ پریشان ہو گئے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ تو آپ خاموشی اختیار کیے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ سوال تو انہوں نے کیا، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، خود لوگوں نے سوال کیا، آپ ہی بتاؤ کہ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ فرمایا کہ وہ مادہ تھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ نر ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا قال نملۃ، قال معنی یہ میل کے لیے قال کہا جاتا ہے، فیمیل کے لیے خالت کہا جاتا ہے۔ خالت یعنی کس کا صیغہ ہے؟ فیمیل کا، اور قالا کس کا صیغہ ہے؟ میل کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت نملۃ، وہ چوٹی جو ساری چوٹیوں کو اعلان کی وہ کون تھی؟ وہ نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی، اس لیے اللہ نے قالت نملۃ۔ یہ ہے حضرت امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ۔ ابھی تو یعنی علم کے میدان میں قدم بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت، اللہ ایسا قرآن کریم کا فہم آپ کو عطا فرمائے۔ تو قالت نملۃ۔ اب آئیے کہ اس موقع پر چوٹی کو اتنی دور سے اندازہ ہو گیا، چوٹی نے یہ بات کہی تو بتایا گیا کہ حشرات زمین کے کیڑے، چلنے والے کیڑے مکوڑے میں، حشرات الارض میں چوٹی کو اللہ نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی، غیر معمولی قوت شام عطا فرمائی۔ اور پرندوں میں کبوتر کو، پرندوں میں تفاسیر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا پرندوں میں سب سے زیادہ ذہانت کس کو دی گئی؟ کبوتر کو۔ اور زمین کے کیڑے مکوڑے وغیرہ میں کس کو دی گئی؟ چوٹی کو ذہانت دی گئی۔ تو میرا ایمان کہنے لگا کہ پرندوں میں سب سے زیادہ ذہانت جب کبوتر کو دی گئی، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے اس ناچیز کے نگاہ میں کہ اللہ کے حبیب کے دیار سے مسجد نبوی کی محبت کس پرندے کے دل میں ڈالا؟ کبوتر میں۔ کیوں؟ تاکہ وہاں کے آداب کا خیال رکھے۔ کیوں دوسرا پرندہ یقیناً بے ادبی نہیں کرے گا، لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے ایذا کا باعث نہ بن جائے، اس لیے ایسے پرندے کے دل میں محبت ڈالی گئی جو وہاں کے آداب کا خیال رکھتا ہے کہ کبوتر ہے۔ اب چوٹی کی ذہانت جب بتایا گیا کہ اندازہ لگائیے کہ چوٹی جب سرما سے پہلے کیا کرتی ہے، بہت مشہور و معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے، سرما سے پہلے آنے والے، کیونکہ بارش میں نہیں نکل سکتی، اس کے لیے پانی مشکل کا باعث بن جاتا ہے، تو اپنی غذا کو اپنے بلوں میں جمع کرتی ہے، اپنے بلوں میں جمع کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسی اسے فہم عطا فرمایا کہ جس دانے کو لے کر آتی ہے اس دانے کو فوراً پھوڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، آدھا کر دیتی ہے۔ مثال کے چاول کے دانے کو لائی بل کے اندر، تو چاول کے دانے کیا کر دیتی ہے؟ کیوں آدھا کرتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دانہ ثابت ہے تو اگتا ہے، آدھا کر دیا جائے تو نہیں اگتا ہے۔ اگ جائے، ملکہ پھٹ جائے تو پھر وہ مقصد ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ گھاس نہیں کھاتی، ملکہ نہیں کھاتی، وہ جو کھاتی ہے دانہ کھاتی، آدھا کرتی۔ ایک اہم بات بولیں گے کوئی ذہانت کے نہیں تو کرتا ہی۔ اب سنیے، ذہانت کی دلیل یہ ہے، بعض دانوں کو آدھا کرتی ہے، بعض دانوں کو چار کرتی ہے، دو نہیں کرتی، چار۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاول وغیرہ کا دانہ اگر آدھا ہو جائے تو نہیں اگتا، لیکن بتایا گیا دھنیا اور مسور کا دانہ آدھا ہو جائے تو بھی اگ جاتا ہے، اس لیے یہ کہیں اڑ نہ جائے، اس لیے ایسے دانوں کو جو آدھا ہونے کی صورت میں بھی وہ اگ جاتے ہیں انہیں چار کرتی ہے۔ یہ اللہ نے یہ فہم عطا فرمایا۔ اور جب جمع کرتی ہے، اب جمع کرنے کے بعد اب سنیے، ایک چوٹی نے جمع کر لی اپنے بل میں، تو کوئی دوسری چوٹی اسے چھین کے نہیں کھاتی، لیکن افسوس یہ کہ انسان کے پاس جب کوئی دولت جمع کرتا ہے تو دوسرا آدمی جلچائی نگاہ سے دیکھتا ہے، موقع پاتے ہی اسے چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے چوٹی سے سبق سیکھو کہ ایک چوٹی کسی کے جمع شدہ مال میں سے چراتی نہیں، کھینچتی نہیں، بلکہ اپنے مال ہی پر اکتفا کرتی ہے۔ اسی طرح اپنے مال پر اکتفا کرو، کسی اور کے مال پر ہاتھ نہ ڈالو۔ اس چوٹی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں کچھ خرابی بھی ہے، اچھائی بھی ہے۔ ایک خرابی یہ بھی ہے، ہرس بہت ہوتی ہے، اپنے مطلب ہے کہ اپنے وزن سے زیادہ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور حد سے زیادہ جمع کر لیتی ہے، تو چنانچہ یہ ہرس
کی کیفیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہی چھوٹی کے بارے میں آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ نماز 8:30 بجے ہے، یہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ مسکرا پڑے یہ آیت، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے حدود کا واقعہ، ان آیات کی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کی جائے گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کریم کے آیات کا فہم عطا فرما، اور قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عقل حلال صدق مال کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔